یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، علامات قیامت ہمارا پروگرام ہے، اور اس سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم قیامت کی مختلف نشانیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ ان نشانیوں کا اس ترتیب سے تذکرہ کرنے سے پہلے جس ترتیب سے میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم نے جس کتاب کو نہایت العالم کو اپنی بنیاد بنایا ہے، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ سب کی توجہ چاہوں گا معزز ناظرین کی، کہ قیامت کی نشانیوں کو جس طرح سے ہم حتمی طور پر کسی کلی تعین کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر ان نشانیوں کا جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں ان کا حتمی تعین کرتے ہیں، اور باقاعدہ بعض اوقات تاریخیں دے دیتے ہیں کہ اس نشانی کے پورے ہونے کی فلاں تاریخ ہے، اس نشانی کے پورے ہونے کی فلاں تاریخ ہے۔ لہٰذا اس کے تعین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جب کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ملتا تو اس کے لیے ہمیں اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا کہ نشانیوں کا، علامات قیامت کے بیان کا مقصد نصیحت پکڑنا ہے اور انسانوں کے لیے قیامت کی اور موت کی تیاری کی ایک تنبیہ کے طور پر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے نصیحت ہی کے لیے جس قدر تعین اس کا ممکن ہو، اس امکان کے ساتھ کہ اس تعین کے اندر غلطی کی گنجائش موجود ہے، اس امکان کے ساتھ اس کا تعین کر لیا جانا یا اس کا اطلاق کر لیا جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ انسان اس نشانی کو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کو کسی طور پر سمجھ سکے اور اس میں سے نصیحت پکڑ سکے، اور جو بھی اس میں نصیحت کا سامان ہے اس کو حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت جس چیز کی سب سے زیادہ نشاندہی فرمائی وہ ہے فتنوں کا ظہور، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف الفاظ کے اندر اس بات کی تنبیہ فرماتے رہے کہ بہت بڑے فتنے تمہارے اوپر چھا جانے والے ہیں اور تمہارے اوپر طاری ہو جانے والے ہیں۔ ان فتنوں کے ظہور سے پہلے پہلے اعمال کر لو، جس نے نیکیاں کرنی ہیں وہ اس سے پہلے پہلے کر لو۔ کبھی ان فتنوں کے دور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈٹنے کا دور فرمایا، ان من ورائکم ایام صبر، کہ تمہارے بعد ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں، صبر کے دن، گویا فتنے ہو جائیں گے اور ان فتنوں کے اندر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کرنے میں جلدی کر لو، گویا فتنے تمہارے اوپر آنے والے ہیں۔ اور فتنے بھی کیسے؟ فرمایا کا قطع اللیل المظلم، کہ فتنے آئیں گے اندھیری رات چھا جانے والی، اندھیرا چھا جانے والی اور اندھیرا کر دینے والی رات کی طرح کے فتنے ہوں گے۔ یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں نہ کسی رخ کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی سمت کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی قائد کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی پیچھے چلنے والے کا پتہ چلتا ہے، انسان بالکل اندھیرے میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے فتنے تمہارے اوپر آنے والے ہیں، ان سے پہلے پہلے اعمال کر لو، عمل کرنے میں جلدی کر لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جب فتنہ آ جائے گا وہ اتنا شدید فتنہ ہوگا، اور ایسے شدید فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ یصبح الرجل مومنا،
وَيُمْسِي کافرن، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبح مومن ہو اور شام کو کافر ہوا پڑا ہو، او یمسی مؤمنن ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہو اور صبح کافر ہوا پڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور وہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا کہ لوگ اپنا دین بھی بیچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ جو فتنے ہیں، فتنوں کے دور کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ کم و بیش تمام محدثین کرام نے، ناظرین کرام، اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو انہوں نے تالیف فرمائی ہیں، احادیث کے مجموعے جو تیار کیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کم و بیش ہر محدث نے کتاب الفتن کو جگہ دی کہ تاکہ لوگ جو ہیں یہ فتنوں کا تذکرہ پڑھیں اور ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی درستگی کر لیں اور اپنے اعمال کے اندر جلدی کریں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کے کسی بلند مقام پر تشریف لے گئے، جو مدینے کے اندر کچھ بلند عمارتیں تھیں یا بلند جگہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے اوپر تشریف لے گئے، آپ کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ وہی دیکھ رہے ہو جو میں بھی دیکھ رہا ہوں؟ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے ناظرین کرام۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر یوں فتنے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقَعِ الْقَطْرِ، تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح وہ فتنے آئیں گے جیسے بارش تمہارے گھروں کے اندر پہنچ جاتی ہے، اس طرح تمہارے اوپر میں فتنوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اتنے فتنے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ سوائے مصیبتوں، آزمائشوں اور فتنوں کے کوئی اور چیز باقی نہیں بچے گی، گویا فتنوں کا دور آ جائے گا۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث میں نے پہلے عرض کی کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لیجئے، یہ ساری کی ساری حدیث اس طرف نشاندہی فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرما دی کہ قرب قیامت کا دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، اور اس سے مراد، قرب قیامت سے مراد آج کے بعد کا دور نہیں ہے، صرف آج کے بعد کا دور نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ دور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا دور ہے۔ یہ کتنا لمبا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقارن بین السبابہ والوسطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیاں ملائیں اور فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، آپ کی جو بعثت ہے، یہ از خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گویا آپ نے فرمایا میرا آنا، میری اس دنیا میں آمد اور میری بعثت، بعثت انا والساعہ کہاتین، وہ یوں آپس میں ملی ہوئی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہے اور اسی طرح قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اب درمیان میں نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بعد قیامت تک عرصہ جتنا مرضی لمبا ہو، لیکن درمیان میں نبی کوئی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت ہی آئے گی اور قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چلے گی، یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ پتہ چلا کہ وہ دور فتن جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، جس کو ہم قیامت کی ایک نشانی بلکہ سب سے بڑی نشانی کے طور پر لیتے ہیں کہ وہ دور فتن ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، یہ آج کے دور کی یا آج کے بعد کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
وہاں سے لے کر آج تک جتنے فتنے رونما ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس نشانی کے تحت آ سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد ایک فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ میں ایک حدیث شروع میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر۔ صحابہ کھڑے تھے، آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، گویا وہی فتنوں کا دور، جب بارش کی طرح فتنے آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے، تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، یوں ایک ایک کر کے مسلمان بکھر جائیں گے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی تشبیہات فرمائیں فتنوں کے لیے۔ اب بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر فتنے گر رہے ہیں، اور ایسے فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تنبیہ دلائی، آپ نے اس قدر خوف دلایا، تنبیہ فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ صبح کوئی شخص مومن ہو اور شام کو کافر ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس کے لیے آپ نے اتنا خوف دلانے کے علاوہ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ یہ ڈٹنے کے دن ہے، اصل میں عمل کرنے کے وہی دن ہے۔ ان من ورائکم ایام الصبر، یہ تمہارے ڈٹنے کے دن ہیں۔ اور ڈٹنے کے دن سے کیا مراد ہے کہ ان ایام کے اندر جب فتنے آ جائیں گے، جو فتنوں کا دور ہوگا، دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس دور میں بھی جو ڈٹے گا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا اس دور میں دین پر ڈٹنا، الصبر فیہن کا قبض علی الجمر، اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا کا قبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا۔ لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہمیں دی، آپ نے فرمایا کہ للعامل فیہن اجر 50۔ خوشخبری یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں جو لوگ عمل کریں گے دین پر اور دین پر ڈٹے رہیں گے، فرمایا ان کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، اب یہ 50 لوگوں کو جتنا جو اجر ہے، یہ 50 لوگ کون ہیں؟ ہمارے جیسے 50 لوگ، یعنی صحابہ کرام جیسے 50 لوگ، یا 21ویں صدی کے وہ 50 لوگ جو قرب قیامت کے دور فتن کے لوگ، جو بیچارے گئے گزرے دور میں تھوڑے بہت عمل کر لیتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، کیا ان 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا یا ہمارے جیسے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، تم صحابہ کرام جیسا، یعنی 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا جو شخص اس فتنوں کے دور میں ڈٹا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کو صرف قیامت کی نشانی کے طور پر بیان نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ اس کو مومنین کے لیے خوشخبری کے طور پر بھی بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ مشکل دن ہے، اگرچہ ڈٹنے کے دن ہیں، اگرچہ اس دور میں دین پر ڈٹنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ہوا پڑا ہے، لیکن ایسے دور میں دین پر عمل کرنے والوں کو 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ اگلی نشانی ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً یہ کسی غزوے کی بات ہے، غزوہ تبوک کی، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک، کہ غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو فی قبۃ من ادم، کہ وہ چمڑے کے ایک قبے کے اندر، ایک خیمے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اعدد ستم بین یدی الساعہ، کہ عوف قیامت آنے سے پہلے پہلے 6 نشانیاں گن لو، یعنی قیامت سے پہلے پہلے 6 نشانیاں وقوع پذیر ہو کے رہیں گی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس میں سے جو سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ تھی موتی۔ آپ نے فرمایا پہلی نشانی ہے میری موت۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے اپنی وفات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کو بھی ایک قیامت کی نشانی بیان فرمایا،
اور فرمایا کہ جو 6 نشانیاں جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میری موت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری کو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی اگر قیامت کی نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے ہی شروع ہو چکی. اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہے. اس کا بھی وقوع ہو چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نشانی. اس کا قرآن پاک کے بھی ذکر ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر, کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. چاند کیسے پھٹا اس کی مختلف حدیث کے اندر تفصیل بیان ہوئی ہے, اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے معجزہ طلب کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا. اپنا چاند کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ, کہ جو مکہ کے لوگ تھے, سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ مانگا. انہوں نے سوال کیا کہ کیا سوال کیا؟ ان یریہم آیہ, کہ کوئی معجزہ دکھائیں, کوئی نشانی دکھائیں. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاراہم انشقاق القمر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. اور اس کو ناظرین کرام مختلف تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر بھی ہے, اقتربت الساعہ وانشق القمر, کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, اور حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. تو مختلف تاریخی حوالوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا, یہ صرف اور صرف نظروں کا, صرف تخیل کا اور صرف دکھاوے کا نہیں تھا, بلکہ عملاً چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اور یہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ بر صغیر کے اندر بھی یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا چاند لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ اس وقت اس موقع پہ موجود نہیں تھے, وہ منا میں تھے, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. تو یہ انشقاق القمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, لیکن یہ بھی قیامت کی ایک نشانی کے طور پر جب قرآن نے اس کا ذکر کیا تو یہ بھی ان نشانیوں میں سے ہے جو وہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں. اسی طرح ناظرین کرام ایک حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بیان کردہ اس نشانی کو وہ اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ نشانی اصل میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس دنیا سے جو اٹھ جانا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کی وفات, آپ کا وصال, اس دنیا سے تشریف لے جانا, اور اسی طرح صحابہ کرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور حضرت ابو بردہ کی اس روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز ادا فرمائی, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی. فرفع راسہ, مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا, اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو بہت سارے ستارے تھے. ان ستاروں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں نا, النجوم امنۃ للسماء, یہ ستارے آسمانوں کے لیے امن کا باعث اور امن کی علامت ہیں. اور پھر فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ, جب یہ ستارے چلے جائیں گے, أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ, جب یہ ستارے چلے جائیں گے یعنی غائب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے, تو اس وقت آسمان کے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ جو قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے کہ یوم تکون السماء کالمہل, کہ اس دن آسمان جو ہے بالکل وہ ایک تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یا پھر سورۃ القاریہ کے اندر آتا ہے کہ اس دن آسمان جو ہے وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو آسمان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے, گویا ستارے اس کے اوپر امن کی علامت ہیں, اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. جب ستارے چلے جائیں گے تو اس کے بعد آسمان کے اوپر وہ
وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا میں امن کا باعث ہوں اپنے صحابہ کرام کے لیے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے بعد صحابہ کرام کے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر القرون جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد صحابہ کرام کو بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائل درپیش ہوئے، انہی کی طرف اشارہ. اور پھر فرمایا اصحابی امانۃ لامتی، جو میرے صحابی ہیں یہ امن کا باعث ہیں میری امت کے لیے، اور جب وہ چلے جائیں گے فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، کہ جب وہ بھی چلے جائیں گے، صحابہ کرام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگوں کے اوپر وہ دور آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. گویا دور فتن آ جائے گا جس کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا. ناظرین کرام، قیامت کی نشانیوں کا بیان جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان نشانیوں سے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور وہ ہے نصیحت پکڑنا اور قیامت کی تیاری. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، پیوست تیرے دل میں جب تیر قضا ہوگا. آئے گی قیامت جب اٹھ جائیں گے سب پردے، دیکھیں گی وہ آنکھیں جو کانوں نے سنا ہوگا. یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا. وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا.